بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ واضح رہے کہ یہ درس اس عنوان کے تحت جاری ہے: اخلاص عمل اور ترک ریا، یعنی عمل خالص اللہ کے لیے کرنا اور ریا اور دکھاوے کو چھوڑ دینا۔ تو ریا اور دکھاوا اسلام میں سخت حرام ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی روایت نمبر 6957 سماعت فرمائیں۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں کچھ لوگ پاتا ہوں، یعنی کچھ ایسے لوگوں کو پاتا ہوں جو عبادت کیے بغیر دینداری دکھائیں گے، یعنی کچھ ایسے لوگوں کو پاتا ہوں کہ وہ عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے، عبادت کیے نہیں ہوں گے، لیکن خود کو عابد اور دیندار دکھائیں گے، یعنی ریاکاری کریں گے، اور وہ آخرت کے عمل کے بدلے میں دنیا کو دوہیں گے، یعنی کچھ اگر آخرت کا عمل کریں یا یہ کہ لوگوں پر ظاہر کریں جھوٹ بول کر کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آخرت کے لیے عمل کرنے والے ہیں، تو اس کے بدلے میں دنیا کو دوہیں گے، لوگوں کے سامنے بھیڑ کا لباس اوڑھیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے اس طرح سے ظاہر ہوں گے کہ بے ضرر ہیں، کسی کو ضرر پہنچانے والے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، مگر ان کے نفس ایلوا سے زیادہ کڑوے ہوں گے، اور وہ میرے بارے میں غفلت کریں گے اور مجھ پر ہی دلیر ہوں گے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ میرے ہی بارے میں دھوکہ دیں گے اور فریب خوردہ ہوں گے اور میرے ہی خلاف جسارت کریں گے۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان پر ایسا فتنہ بھیجوں گا جو حوصلہ مندوں کو حیران و پریشان کر دے گا، یعنی مکر و فریب بے پناہ کریں گے، اور مکر و فریب کے ذریعے سے دنیا کو وہ حاصل کریں گے، مگر ایسے لوگوں پر بھی میں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو انہیں حیران و پریشان کر کے رکھ دے گا۔ حدیث نمبر 6958 حضرت شرحبیل بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے میری امت کے زیادہ تر منافق اس امت کے قاری ہوں گے، الیاذ باللہ۔ اس حدیث میں علماء سو کے لیے سخت وعید ہے کہ اس حدیث میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اس امت میں جس قدر منافقین ظاہر ہوں گے، ان منافقین میں زیادہ تر منافق اس امت کے علماء ہوں گے۔ علماء کے حال کو دیکھ کر
اس حدیث کا آج علماء کے حال کو دیکھ کر اس حدیث کا یقین ہوتا ہے، یقین مزید مستحکم ہو جاتا ہے کہ یقیناً اس امت کے بہت سے علماء منافق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے زیادہ تر منافق اس امت کے قاری ہوں گے، یعنی علماء ہوں گے۔ امام احمد نے فرمایا کہ اسی طرح کہا تھا زید بن حباب شرحبیل نے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن شرحبیل بن یزید سے مروی ہے، اور ابن وہب نے اس کا مطابع بیان فرمایا ہے جو ما سبق میں گزر چکا، یعنی ٹھیک اس سے پہلے درس کے آخری حصے میں وہ مطابع حدیث گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 6959، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے زیادہ تر منافق اس امت کے قاری ہوں گے۔ اس روایت میں بھی اس بات کی توثیق ہے کہ منافقین کی اکثریت اس امت کے علماء کی ہوگی، اور اس کو روایت کیا ہے حسین بن حسن مروزی نے، اور ان کو ابن مبارک نے کتاب الرقائق میں، اور کہا شرحبیل بن یزید نے عبداللہ بن عمر سے۔ حدیث نمبر 6960، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس امت کے زیادہ تر منافق اس امت کے قاری ہوں گے، یعنی علماء ہوں گے۔ یہ مسلسل 3 احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صاف صاف بیان ہے کہ اس امت کے زیادہ تر منافق اس امت کے علماء ہوں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ ایسا عالم ہونے سے بچائے جو عالم منافق ہو۔ دیکھا جا رہا ہے، خوب دیکھا جا رہا ہے کہ علماء دین میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، فرقے پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں اختلافات اور انتشارات کی بیج بو رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ بدل رہے ہیں، یعنی اس کے معنی اور مفاہیم کو بدل رہے ہیں، سنت رسول اللہ میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں۔ نائبین تو دعویٰ نیابت کا ہے، دعویٰ وارثیت کا ہے، دعویٰ دینداری کا ہے، اور حال یہ ہے کہ خالص دنیا دار ہیں، حال یہ ہے کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کام شیطان کا، یعنی
بظاہر بظاہر نام لیوا ہیں رسول اللہ کے، لیکن کام کر رہے ہیں شیاطین کے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس مشن کے ہم حامل ہیں، اس مشن کے پھیلانے والے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی مشن میں رہتے ہوئے اس کی نقب زنی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے زیادہ تر منافق اس امت کے قاری ہوں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6961۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اسحاق بن ابراہیم سے، وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے 2 داغ چھوڑے، فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ اس کے ذمے ترک صلاۃ نہیں تھی، یعنی جس نے 2 داغ چھوڑے حالانکہ انہوں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ اہل صفہ میں سے تھے، ان صحابہ کرام میں سے تھے جو صفہ میں رہتے تھے، اور وہ ظاہر کرتے تھے، وہ شخص ظاہر کرتا تھا کہ وہ فقیر اور نادار ہے، اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے، بے شک وہ اہل صفہ میں سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 2 داغ چھوڑے ہیں، یعنی گرم کر کے داغنے والی 2 چیزیں، یعنی اس جیسے کے لیے 2 داغ دینے والی چیزیں ہیں، یعنی وہ شخص جس کے پاس درہم ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، اور وہ ظاہر کرے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ روایت نمبر 6962۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کے پگڑی کے سرے میں 2 دینار پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں گرم داغ ہیں، یہ دونوں گرم داغ ہیں۔ حضرت روایت نمبر 6963۔ حدیث نمبر 6963۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے، جس نے سونے کے 2 دینار چھوڑے اس نے 2 داغ چھوڑے، یا 2 گرم کر کے داغ دینے والی چیزیں چھوڑیں۔ روایت نمبر 6964۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہل صفہ میں سے تھا، اس نے 1 دینار چھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے داغ ہے، اور دوسرا وفات پا گیا، اس نے 2 دینار چھوڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے 2 داغ ہیں۔ روایت نمبر 6965۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یوں تھا کہ جو آدمی ضیافت کرتا اور اس کے پاس درہم ہوتے تو وہ ختم ہو جاتے تھے، اور اب جب کوئی ضیافت کرے اور اس کے پاس دراہم نہ ہو تو اس کے بعد دراہم بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ضیافت مہمان نوازی کرنی چاہیے، مہمان نوازی سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ روایت نمبر 6966۔
66 حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی پناہ مانگو منافقت والی عاجزی سے۔ اللہ کی پناہ مانگو منافقت والی عاجزی سے۔ ان سے پوچھا گیا کہ منافقت والی عاجزی کیا ہے؟ فرمایا کہ جسم اور بدن تو عاجزی کرنے والا نظر آئے اور دل عاجزی کرنے والا نہ ہو، یہ منافقت والی عاجزی ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حدیث نمبر 6967 ابو بکر بن عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے حدیث کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم لوگ اللہ کی پناہ مانگو منافقت والے خشوع اور عاجزی سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ خشوع نفاق منافقت والی عاجزی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بدن کا خشوع اور دل کا نفاق، یعنی ظاہری شکل و صورت میں عاجزی اور دل میں تکبر و غرور، یہ خشوع نفاق ہے، یہ منافقت والی عاجزی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ روایت نمبر 6968 محمد بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے سنا سفیان سے، وہ کہتے ہیں ایک قرہ کی جماعت اپنے سروں کو اوپر اٹھاؤ، دل میں جو کچھ خشوع ہے اس سے زیادہ نہ کرو، یعنی سر جھکانے سے کوئی عاجزی کرنے والا نہیں ہوتا، سر کو اوپر اٹھاؤ اور دل میں جو عاجزی ہے اس سے زیادہ نہ کرو، یقیناً راستہ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں اختصار کرو اور مسلمانوں پر بوجھ نہ ہو۔ روایت نمبر 6969 محمد بن زیاد عرابی کہتے ہیں کہ بعض حکما نے کہا، مومنوں کو اللہ سے ڈراؤ، مومنوں کو اللہ سے ڈراؤ، مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈراؤ گے تو ڈر کر برے کام سے باز آ جائے گا، اور منافقوں کو بادشاہ سے ڈراؤ، کیونکہ منافق تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، قوت و طاقت سے ڈرتا ہے، اس لیے منافقوں کو بادشاہ سے ڈراؤ، اور ریاکار لوگ سے ڈرتے ہیں تو ریاکاروں کو لوگوں سے ڈراؤ۔ روایت نمبر 6970 حضرت اسحاق بن ابراہیم حنظلی کہتے ہیں کہ میں امیر عبداللہ بن طاہر کے پاس گیا اور میرے پاس تھیلی میں کھجوریں تھیں، میں کھا رہا تھا۔ امیر نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو یعقوب، اگر تیرا ریاکاری کو ترک کرنا خود ریاکاری نہیں ہے، یعنی تم نے ریاکاری کو چھوڑ دیا ہے، تو اس میں اگر ریاکاری نہیں ہے تو پھر دنیا میں تجھ سے کم دکھاوا کرنے والا
کوئی نہیں ہے، تجھ سے کم دکھاوا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ روایت نمبر 6972۔ حضرت ربی بن صبیح کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسن بصری نے واز کیا۔ ایک آدمی ان کے پاس پہنچ کر زور سے رونے لگا، یعنی حضرت حسن بصری نے واز و نصیحت کی تو ایک آدمی ان کے پاس پہنچ کر زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، خبردار اللہ کی قسم، البتہ اللہ ضرور تم سے پوچھے گا جو کچھ تم نے اس سے ارادہ کیا ہے۔ روایت نمبر 6973۔ احمد بن ابو الحواری کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سلیمان سے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زہد ظاہر کرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زہد ظاہر کرے حالانکہ اس کے دل میں شہوات ہوں۔ جب کسی آدمی کے دل میں دنیا کی خواہشات میں سے کوئی شے بھی باقی نہ رہے، اس وقت اس کے لیے لوگوں کے سامنے زہد اور ترک دنیا کو ظاہر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ عبا پہننا زہد کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب کوئی شخص اپنے دل سے زہد اختیار کر چکا ہو اور عبا کو ظاہر کرے تو وہ اس کا مستحق ہے، اور اگر وہ اپنے زہد کو سفید کپڑوں کے ساتھ چھپائے تاکہ وہ ان دونوں کے ساتھ لوگوں کو زہد سے ہٹائے اور اس کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے تو یہ بات اس کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فی الواقع زاہد ہے، تارک دنیا ہے، تو وہ اس بات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن زاہد حقیقت میں زاہد اور تارک دنیا ہونے کے بعد اپنے زہد کو چھپائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، یہ زیادہ سلامتی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سلیمان سے، ابو سلیمان سے، وہ کہتے ہیں، کیا تم میں سے ایک انسان کو شرم نہیں آتی کہ وہ 3 درہم کی عبا پہن لیتا ہے اور اپنے آپ کو زاہد ظاہر کرتا ہے عبا پہن کر، حالانکہ اس کے دل میں 5 درہم کی خواہشیں ہوتی ہے؟ یعنی اگر ایک انسان میں استطاعت ہے کہ بہترین کپڑا پہنے، استطاعت ہے اور چاہت بھی ہے، مگر اس کے باوجود کم پیسے کا کپڑا پہن کر اپنے آپ کو زاہد بتانا چاہتا ہے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ روایت نمبر 6974۔ طالوت کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، اللہ اس بندے کو سچا نہیں مانتا جو شہوت کو پسند کرتا ہے۔ روایت نمبر 6975۔ حضرت ابو زرعہ کہتے ہیں کہ ضحاک بن قیس نکلے اور انہوں نے لوگوں کو نماز استسقاء پڑھائی، مگر اس کے باوجود نہ تو بارش ہوئی اور نہ ہی انہوں نے بادل دیکھا۔ ضحاک نے کہا، کہاں ہے یزید بن اسود؟ اس نے کہا، میں یہ موجود ہوں۔
انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ حضرت یزید بن اسود اٹھے اور اپنے سر کو کندھوں پر جھکایا اور آستین اوپر کو چڑھائیں اور دعا شروع کی، اے اللہ، تیرے ان بندوں نے مجھے تیری بارگاہ میں سفارشی بنایا ہے۔ صرف 3 بار ہی دعا کی تھی، یہاں تک کہ بارش ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتے اس بارش کی وجہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یزید بن اسود نے کہا کہ اس بارش نے مجھے مشہور کر دیا ہے، لہٰذا اب مجھے اس شہرت سے چھٹکارا دے دے۔ اس کے بعد وہ صرف 1 جمعہ تک زندہ رہے، پھر انتقال کر گئے۔ تو وہ لوگ جو زاہد ہوتے ہیں، تارک دنیا ہوتے ہیں، وہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے کہ ان کا زہد اور ان کا تقوی پھیلے اور انہیں شہرت حاصل ہو۔